السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنا وسددنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلی آیت نازل کی الف لام میم سورہ البقرہ کی، تو اس کے بعد پہلے ہی بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہم اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے۔ آج جو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں وہ اس سے اگلے پورشن سے، اسی آیت کا اگلا پورشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ہدن یا ہدایت، ہدایت ہا دال یا ہدیہ بھی اسی سے ہے۔ ہدیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو وہ چیز دیں جس کا وہ مستحق نہیں تھا، آپ نے اسے وہ چیز گرانٹڈ کی، ٹھیک ہے، آپ کی دی ہوئی ایسی چیز جس کا اگلا بندہ مستحق نہیں۔ تو ہدن ہدایت بھی ایسی چیز ہے جس کے آپ اور میں مستحق نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ شکر اللہ پاک آپ نے ہمیں ہدایت بخشی، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ ہمارے ہاں تقوی کا مفہوم بہت زیادہ چینج ہے۔ ہمارے ہاں تقوی وہ تقوی نہیں ہے جو عربی میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں خود کو بدلنا، ٹھیک ہے، خود کو بدلنے کے لیے اس قرآن کو پڑھنا، خود کو بدلنے کے لیے کوشش کرنا، خود کو حتی الامکان گناہوں سے بچانا، یہ ہے تقوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو تقوی ہے دل کے اندر، لیکن تقوی کس کو ملے گا؟ ٹھیک ہے، کیا یہ جو کتاب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیا یہ صرف متقین کے لیے ہے؟ کیا ہم جو پڑھے ہیں ھدی للمتقین کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اس دنیا میں آیا اور اسے نہیں پتا کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے، تو اسے جب سمجھ آ جائے گی، تو کیا اسے جب سمجھ آ جائے گی تو وہ متقی نہیں کہلائے گا؟ جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے یا صحت مند کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک صحت مند بندہ کہے نہیں چلو جی چلو میں ہاسپٹل جاتا ہوں، دوا کھاتا ہوں؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہدایت تو متقین کے لیے ہے، بچنے والوں کے لیے۔ ایسا بندہ جسے اپنی زندگی میں لگے کہ میں اب اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، مجھے اب ندامت ہے، اب میں سوچوں نہیں اٹس ٹو مچ، بس بہت گناہ کر لیے، بڑی زندگی غفلت میں گزار لی، اب میں ایسا نہیں کروں گی، اب میں بچوں گی۔ یا ایک فرض کریں ایک عورت ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے ہمارے ساتھ دورہ قرآن کیا، دورہ قرآن نے دل کو بدل دیا، یا کوئی تلاوت سنی، کوئی ایک آدھ لیکچر سن لیا کسی بھی ٹاپک پہ، دل بدل گیا، ہے میں اتنی گناہ گار، بس اب میں اور گناہ نہیں کروں گی، بس اب میں اپنے اللہ سے سچی توبہ کروں گی۔ تو یہ ہے تقوی۔ ہمارے ہاں تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ کسی فنکشن میں جائیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تب بھی آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ مسجد میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور مسجد سے آپ نکلتے ہی نہیں ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے تقوی ہے، یا پھر آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس جب تک عالمہ کی ڈگری نہیں ہوگی تو آپ میں تقوی نہیں آئے گا، آپ کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں ہوں گے تو آپ میں تقوی نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے عالم ہوتے ہیں جو عمل سے خالی ہوتے ہیں، تو ہم اسی لیے دعا پڑھتے ہیں نا اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تو ہمیں نفع مند علم دے۔ ایک انسان ہے وہ صحت مند ہے، ایک انسان ہے وہ بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری دور کرنا چاہتا ہے، اور بیماری ہے روحانی، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس قرآن سے مدد لے گا، اور قرآن سے مدد لیتے ہی انسان میں تقوی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم میں تقوی آئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی کہ اللہ پاک اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم متقی بن جائیں گے۔ روزہ اگر ایک بندہ رکھتا ہے اور اس کی وہ نقاب نہیں کرتی عورت، وہ پردہ نہیں کرتی، یا مرد ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا، تو اس کو روزے کا اجر تو ملے گا نا، اس نے روزے میں تو اپنے آپ کو بچایا۔ اب ایک بات سمجھیں کہ کچھ چیزیں ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں،
ٹھیک، کچھ چیزیں ہیں وہ دین کی اساس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے صرف اسی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ جو آیات ہیں سورہ البقرہ کی شروع کی آیات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک معیار دے دیا۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، ٹھیک، اور عبادت کے لیے طریقہ دے دیا نماز۔ عبادت کرنی ہے نماز کے ذریعے، تو نماز پڑھیں گے تو نماز کیا کرے گی؟ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے بھی روکے گی، بدکاریوں سے بھی روکے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ سے مال پاک ہو جائے گا۔ روزہ رکھیں گے، روزے سے جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور روحانی بھی۔ اللہ نے عبادات بھی خود سمجھا دیں، عبادات کے معیار بھی خود دے دیے، اور اللہ نے اس کی اساس بھی بتا دی کہ یہ کیوں کرو۔ قرآن پاک میں آتا ہے نماز کس لیے پڑھو؟ للذکری، تاکہ میرا ذکر کر سکو، میرے ذکر کے لیے نماز، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو اللہ یاد نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کی نماز تقویٰ والی نہیں ہے۔ تو تقویٰ کا مطلب کہ اپنے آپ کو حتی الامکان گناہوں سے بچانا، دل میں ڈر رکھتے ہوئے اللہ کی طرف اپنے دل کو جھکا دینا، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر دینا، حتی الامکان کوشش کرنا کہ وہ کام کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو، ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوں۔ اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری کوالٹیز بتا دیں کہ متقی کون ہوں گے، تقویٰ کسے ملے گا، کون تقوی کی راہ پر چل سکتا ہے، کون اپنے آپ کو تقوی کے راستے پر اللہ کے تقوی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چیز جو سامنے نہ ہو وہ غیب ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز جسے آپ نے نہیں دیکھا، جسے آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ موجود ہے، تو وہ غیب میں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کی آنکھوں سے وہ غائب ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت میں وہ ہے۔ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ناران کا غان چلو، مری جاؤ، کشمیر جاؤ، اتنے پیارے نظارے ہیں، اتنے اچھے جو ہے وہ ماؤنٹینز ہیں، ٹھیک ہے، اتنے اچھے چشمے ہیں، اتنی اچھی نہریں ہیں، آپ مانیں گے اس بات کو، حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ کیوں مانیں گے؟ کیونکہ آپ کو اس کے آثار لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے دیکھا ہے۔ اب یہاں جس غیب کی بات ہو رہی ہے وہ ایسا غیب جس سے انسان نہ دیکھ سکے، جس سے کوئی گیجٹ نہ دیکھ سکے، جس سے انسان کی کوئی تخلیق نہ دیکھ سکے، وہ ہے غیب، ایسا غیب جس کے پردے آخرت میں ہٹیں گے۔ آپ اور میں اب غیب میں لکھتے جائیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، آپ کے اور میرے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں نا فرشتے، تو کسی مشین سے نظر نہیں آتے، کسی سکین سے نظر نہیں آتے۔ آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، آپ کو پیٹ کا جسم کا ایک ایک حصہ نظر آتا ہے۔ آپ اینڈوسکوپی کرواتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی بھی ٹیسٹ کروا لیں اسکیننگ کا، اسکرین اسکیننگ جتنی مرضی ہو جائے، روح نظر نہیں آتی۔ کبھی کسی کو روح دکھی ہے جسم کے اندر؟ نہیں، روح نظر نہیں آتی۔ آپ کے جو کرامن کاتبین ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ جنت ہے، جہنم ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان، حشر، قبر کا عذاب، جہنم، جنت، ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ غیب میں جو چیز آتی ہے، توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، کہ جو زندگی میں ہو رہا ہے، ہم راستے پہ چل رہے ہیں نا، پیچھے ہم نے بات کی کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ جو شخص چلتا ہے، ایک بندہ جو بالکل سیدھے اور تنگ راستے پر چلتا ہے اور اپنے کپڑوں کو حتی الامکان بچاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ارد گرد جو خاردار جھاڑیاں ان سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کو تقویٰ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے تقویٰ کہا، یعنی انہوں نے تقویٰ کی ڈیفینیشن یہ دی کہ ایک بندہ تنگ اور تاریک راستے پہ جا رہا ہے اور حتی الامکان اپنے جسم کو بچاتا جا رہا ہے، اپنے لباس کو بچاتا جا رہا ہے۔ اب جو شخص تقویٰ پہ چلے گا، وہ اس کو پتہ ہے کہ رزلٹ نہیں پتہ، مجھے، آپ کو اور مجھے نہیں پتہ نا کہ ہم نے جو کام کیا اللہ نے قبول کیا یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے جو نیکی کی وہ صحیح کی یا غلط کی، ہمیں انجام کا نہیں پتہ۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جس راستے پر جس ٹریک پر جا رہے ہوتے ہیں، جی پی ایس لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ آپ کو کلومیٹر کے سائنس بورڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ڈیسٹینیشن ہے وہ اتنے فاصلے پہ رہ گئی ہے۔ لیکن جب آپ آخرت کے سفر کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیسٹینیشن کا اندازہ نہیں ہوتا، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔
اچھا زندگی میں جو گناہ کیے ان کی سزا کتنی ملے گی کوئی پتہ نہیں. اچھا زندگی میں آگے اللہ کتنی سہولتیں دے گا کوئی پتہ نہیں. ہم صرف اللہ کے توکل پہ تقدیر پہ ایمان رکھتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں. ہمارا آخرت پہ یقین ہے اور یہ سب کچھ غیب میں ہے. ہمارا اللہ پر پختہ یقین ہے کہ وہ ہماری جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے ہمیں اجر دے گا. کتنے دے گا کوئی علم نہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بیج بو دیا جائے تو کوئی پتہ نہیں کہ کیسا پودا نکلے گا, کیسا پھل دے گا. انسان کا بھی وہی حال, عمل کرتا جائے گا کوئی پتہ نہیں. تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لانا. ان دیکھی چیزیں ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے انعامات رکھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ ایسی نعمتیں ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی دماغ نے سوچا ہوگا, نہ کسی کان نے جو ہے وہ سنا ہوگا. ایسی نعمتیں ملنی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سزائیں بھی ایسی ہوں گی جو ہماری امیجنیشن میں نہیں ہوں گی. ہم نے تو یہ دنیا کی آگ سمجھی ہوئی ہے, یہ دنیا کی آگ تو اس کے جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 70 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ. ہمیں نہیں پتہ وہ کیسی ہوگی لیکن شدت والی ہوگی. ہمیں نہیں پتہ تو ہمارا ایمان ہے غیب پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے, ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے. اللہ کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب آپ کے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہہ دیں میں قریب ہوں, بالکل قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں تو سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. ہمارا ایمان اللہ ہمارے آس پاس ہے. اللہ ہمیں ہر ٹائم آبزرو کر رہے ہیں, 24/7 ہمیں واچ کیا جا رہا ہے. ہماری ایک ایک حرکت لکھی جا رہی ہے. ہماری مدد کرنے کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں, ہمیں بہکانے کے لیے شیطان آتا ہے, ہمیں بہکانے کے لیے ہر ممکن شیطان کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں. جنات غیب کی چیزیں ہیں, ملائکہ غیب کی چیزیں ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں اور بھی آپ سے کہہ دوں کہ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں یا جو مسلمان نہیں ہوتے یا آپ کسی بھی اور مذہب کے لوگ کر لیں, ایک لاجک دیتے ہیں. خصوصاً جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ لاجک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک ہم دیکھیں گے نہیں نا ہم مانیں گے نہیں, جب تک ہم چیز سامنے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے. ابھی ہم سورہ البقرہ میں پڑھیں گے کہ کافر اور مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے, اگر نہیں دیکھ کے ماننا تو آپ انہیں سمجھائیں کہ دیکھیں ہم ابھی کووڈ سے نکل کے آئے. کووڈ کو کسی نے دیکھا تھا؟ بخار, سمپل ٹیمپریچر نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. کیسے پتہ چلتا ہے بندے کو ٹیمپریچر ہے؟ اس کے سائنز اور سمٹم کے ساتھ. بخار ہو رہا ہے, جسم نڈھال ہو رہا ہے, جسم گرم ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے ٹیمپریچر ہے. ٹیمپریچر تو کوئی نہیں دیکھتا لیکن سارے مانتے ہیں. تو اگر ایک بندہ ٹیمپریچر ہوئے بغیر اس کے سائنس اور سمٹم سے اسے مان رہا ہے کہ ہاں یہ بخار ہی ہے, حالانکہ پتہ نہیں بخار کیا ہوتا ہے, ہاں سمجھ آ جاتی ہے کہ جسم گرم ہے, جسم نڈھال ہے, کپ کپی طاری ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے بخار ہے. تو آپ بتائیں کہ دیکھو جس طرح آپ بخار کو اس کے سائنس اور سمٹم سے پہچانتے ہیں تو اللہ کو بھی اس کے سائن اور سمٹم سے پہچانیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی, اس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی. آپ جب کسی گھر کو دیکھتے ہیں تو گھر کو دیکھتے کیا سوچتے ہیں؟ واو اتنا اچھا گھر, جس نے بھی بنایا نا بڑی کمال مہارت سے بنایا, کتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کس نے ڈیزائن کیا ہے, لیکن آپ چیز دیکھ کے اس کے بنانے والے کے کمالات کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دنیا بھی تو ایک گھر ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ دنیا تمہارے لیے گھر ہے, عارضی ٹھکانہ ہے. تو جب اس عارضی ٹھکانے کو آپ اور میں دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں ہم غور کرتے؟ ہاں واقعی بنانے والا ہے, کتنا خوبصورت گھر بنایا, جس میں پہاڑ بنا دیے, جس میں زمین آسمان بنائے, اور پھر اس میں ہمارے آپ کے کھانے کے لیے ایک ایک چیز رکھی. تو کیا یہ ایسے ہی بن گیا؟ کیا ہم اللہ کو اس کے علامات سے نہیں پہچان سکتے؟ آپ اپنے ہاتھوں سے ایک بیج زمین میں لگاتے ہیں, کیسے وہ آنکھوں کے سامنے پودا بن جاتا ہے, اس کے ساتھ پھل لٹکتے ہیں, اس کے خوشے آپ دیکھیں, اس کے اندر کے بیج دیکھیں. کیا عقل نہیں کام کرتی کہ یہ جو بن رہا ہے تو یہ کوئی بنانے والا ہی کر رہا ہے؟ تو یہ غیب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں ہر چیز کلیئر ہو, آپ کو یقین ہو کہ ہاں ایمان ہے غیب پر ایمان. تو غیب میں یہ وہ ساری باتیں آئیں گی جو آپ اور میں شک کی کیٹیگری میں نہیں لا سکتے. ہمیں پتہ ہو, یقین ہو کہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمارا ایمان ہے اس تقدیر پر, اس زندگی پر, رزق پر, اولاد پر, ہر چیز پر. آپ کسی بھی چیز کو جو اللہ کے اختیار میں ہے کسی کو بلیم نہیں دے سکتے. اگر کسی انسان کے اختیار میں ہوتا تو وہ شاید اپنے علاوہ کسی کے منہ میں روٹی کا ایک لقمہ نہ ڈالتا. اگر
انسان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنے علاوہ کسی کو اولاد جیسی نعمت نہ دیتا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھیں. اللہ کہہ رہے ہیں مومنین وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے تقدیر کے لیے دعا بتائی گئی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. کوشش کریں دعا کو یاد کریں اور اس کو عام روٹین میں بھی پڑھیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تقدیر میں آزمائشوں سے بچائیں. اگلی خصوصیت جو بتائی گئی مومنین کی, متقین کی, تقوی والوں کی, پرہیزگاروں کی, کون سی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. دوسری کوالٹی ہے نماز. ہم سیرت والے لیکچر میں پڑھ چکے کہ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دیا گیا مسلمانوں کو پہلا حکم تھا جو جسمانی عبادت کا تھا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کی ساری عبادات زمین پر بھیجی. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ ایمان لے آؤ, اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو, ٹھیک ہے, حج کرو اور توحید پر قائم ہو جاؤ, روزے رکھو. ہر حکم آسمان سے زمین پر آ رہا ہے. نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا, بلوا کر نمازوں کا تحفہ دیا گیا. تو نماز بہت اہم ہے. دوسری نماز کی سب سے بڑی اہمیت ہماری ساری کی ساری عبادات چاند کے لحاظ سے ہیں. آپ اگر اپنی عبادات پہ غور کریں تو آپ دیکھیں ذوالحجہ کا چاند نکلتا ہے ہم حج کرتے ہیں, رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے روزے رکھتے ہیں, اسی طرح 355 دن چاند کے پورے ہو جاتے ہیں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر عبادت چاند کے ساتھ مشروط ہے سوائے نماز کے. نماز کے معاملات سورج کے ساتھ ہیں. سورج نکلنے سے پہلے پڑھو, سورج نکلنے کے بعد پڑھو, زوال کے بعد پڑھو, شام میں پڑھو, سورج غروب ہونے کے بعد, ہر چیز سورج کے ساتھ ہے. اب نماز کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالصتاً اپنے ساتھ رکھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. نماز میں بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بھی کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے, التجائیں بھی کرتا ہے, اور نماز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اب قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نمازوں کو ان کے بہترین اوقات میں پڑھنا, وقت پر نماز ادا کرنا, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا, نماز پڑھتے ہوئے پوری توجہ, پورا دھیان نماز کی طرف رکھنا, نماز میں آنے والے ہر خیال کو, جو غلط خیال ہے اس کو دور کرنا, اور ذہن کو فل اٹینٹیو ہو کر رکھنا. اور اسی لیے کہا گیا کہ نماز کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. اگر ہمیں ترجمہ پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں, یا ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور یہاں پر فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام نمازیں جو مختلف اوقات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں وہ بھی شامل ہیں, کہ آپ نماز فرض بھی پڑھ رہے ہیں, نوافل بھی ادا کر رہے ہیں, سنت بھی پڑھ رہے ہیں, اور آپ حتی الامکان اللہ کے قرب کے لیے مشکل آ رہی ہے تب بھی نماز میں قائم ہو جائیں, نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی آسانی آئی, کوئی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی, تب بھی آپ شکرانے کے طور پر نوافل پڑھیں. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اگلی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا رزقناہم, اس میں جو لفظ ہے رزق کا مطلب ہوتا ہے زیادتی یا کثرت. کسی بھی چیز کی کثرت رزق ہے. آپ کے پاس جو چیز کثرت میں موجود ہے وہ آپ کے لیے رزق ہے, چاہے وہ اولاد ہے, چاہے وہ مال ہے, چاہے وہ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی خصوصیت ہے جو باقیوں سے زیادہ ہے, وہ رزق میں ہی آئے گا. تو جو بھی رزق اللہ نے دیا, اللہ کہہ رہا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولاد ہے, اولاد کو دین کے راستے پر چلاتے ہیں. جان ہے, اپنی جان دین کے لیے لگاتے ہیں. مال اللہ نے دیا, مال میں سے صدقات بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے وہ اس نعمت میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ دو عبادات اس آیت میں بتا دی گئیں, ایک اللہ کے سامنے جھکنا, اللہ کی عبادت کرنا, اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا, کہ اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرتے ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بیلنس لے کر چلتے ہیں. ٹھیک, جب
آپ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ کریں گے، آپ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو آپ خرچ کر رہے ہیں اس میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا اور آپ اس علم سے لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں تو وہ بھی رزقناہم ينفقون ہے، اللہ نے دیا اس میں سے آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ علم نہ دے تو آپ اور میں لے سکتے ہیں، اللہ حکمت نہ دے، اللہ مال نہ دے، اللہ اولاد نہ دے، اللہ نے سب کچھ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے دیا، رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ہم نے انہیں نعمتیں دی، اور ان نعمتوں کو وہ شکرانے کے طور پر ہمارے ہی راستے میں لگاتے ہیں، اس میں سے ہمارے لیے ہی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ينفقون جو ہے نا وہ نفقہ سے ہے، یعنی کہ جو چیز اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز یا سرنگ جس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ اندر نہ رکے، باہر نکل آئے، اور خیر آئے گی اندر تو ہی خیر باہر نکلے گی نا۔ ایک بندے کے دل میں، ایک بندہ پورا دن گانے سنتا ہے، پورا دن موویز دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، تو اس میں سے خیر نہیں نکلے گی، وہ اسی میں سے خیر نکلے گی جو قرآن سنے گا، جو اچھی بات کوئی سنے گا تو وہی اچھی بات باہر نکالے گا۔ ایک بندہ پورا دن گالم گلوچ میں لگا رہے تو وہ جواب میں گالیاں ہی نکالے گا باہر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا، جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہی ان میں سے باہر آتا ہے، ان سے کے اندر جو خیر اور بھلائی ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ مزید غور سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو 3 چیزیں بتائیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے، اس کے بعد نماز قائم کی اور رزق میں سے خرچ کیا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن میں سے انسان اپنے نفس کو مارتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ غیب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن صاف ہو، آپ کو یقین ہو کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ آپ نماز تبھی قائم کریں گے جب آپ غیب میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانیں گے، اس کی پورے کمالات کے ساتھ جب آپ جانیں گے اور پہچانیں گے تبھی آپ بہترین طریقے سے نماز کو قائم کریں گے۔ اور جب نماز قائم ہو جائے گی، جب جسم صاف ہوگا، روح پاک ہو جائے گی، تو پھر لوگوں کے ساتھ معاملات میں آسانی ہوگی، پھر انسان خود پرست نہیں رہتا بلکہ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے جینا سیکھتا ہے، دوسروں پر خرچ کرنے کا اس کا دل کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ جس سکھ میں، جس خوشی میں میں ہوں، جس سکون میں میں ہوں، میں اسی سکون کو دوسروں کو دوں، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ جو ہے علم ہے، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس چیز سے میں مستفید ہو رہا ہوں میرے ارد گرد کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے والا بنائیں۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے قرآن پاک سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔